وذکر فی الکتاب، ذکر کرو اپنی کتاب دے وچ ابراہیم دا، انہو بے شک کانا ہائی صدیقن نبیہ، وہ سچا نبی، بہت کھرا نبی ہے۔ صدق تے نبوت انہاں دا چولی دامن دا ساتھ ہے۔ نبی تو علاوہ بھی لوگ صدیق ہو سکتے ہیں، سچے ہو سکتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ایک بندہ صدیق ہوئے لیکن نبی نہ ہوئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ نبی ہوئے تے صدیق نہ ہوئے۔ نبوت دی بنیاد جس چیز تے کھڑی ہے اس نو صدق آنے ہیں۔ اللہ بار بار یہ گل سمجھائندا ہے قرآن دے وچ، فرمایا وذکر فی الکتاب ادریسا، اپنی کتاب دے وچ ادریس دا ذکر کرو، انہو کانا صدیقن نبیہ، ادریس بڑا کھرا تے سچا نبی ہے ساڈا۔ صدق نبوت دے نال نال چلدا ہے۔ ہن ایک ہوندا ہے سچا ہونا تے ایک ہوندا ہے اپنے آپ نو سچا سمجھنا، دو وچ بڑا فرق ہے۔ صدق علم الکلام دے وچ چند ایک نفیس ترین بحثاں دے وچوں ایک ہے، میں وہ بحث نہیں چھیڑنی کیونکہ انتہائی فلسفیانہ ہو جاسی، لیکن ایک عام تانوں مروج مثال دے دینا کہ اگر دنیا دے وچ ویکھو تو ہر بندہ ہی اپنے آپ نو سچا سمجھدا ہے۔ اسلام دے وچ تسی مختلف مسالک نو ویکھ لو، اہل تشیع اپنے آپ نو سچا سمجھ دین، اہل سنت اپنے آپ نو سچا سمجھ دین، اہل دیوبند اپنے آپ نو سچا سمجھدے ہیں، جیڑے اہل وہاب ہیں وہ اپنے آپ نو سچا سمجھدے ہیں۔ ہن کی دلیل ہے کہ انہیں جو سچا کون ہے؟ سوال ہے نا۔ بین المذاہب ویکھو، عیسائی اپنے آپ نو صدیق آندے، مسلمان اپنے آپ نو صدیق آندے، یہودی اپنے آپ نو صدیق آندے، ہندو، بدھ مت، جین مت، آریہ مذاہب، زرتشتری سارے اپنے آپ نو صدیق آندے ہیں۔ ہن کون فیصلہ کرے انہیں جو سچا کون ہے؟ اس باروں نبی نو اللہ تعالی یہ ثابت کرن واسطے کہ وہ سچا ہے دو چیزاں دیندا ہے۔ ایک اس نو حکمت عطا فرمائندا ہے، علم دی جڑی آخری حد ہے وہ عطا فرمائندا ہے، لیکن دنیا دے وچ اس حکمت نو سمجھن والے، اس حکمت دے خریدار بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اور نبی دی مثال ایویں ہوندی ہے کہ حال کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں۔ ہن نبی دی اور نفیس حکمت بھری گلاں 99% لوگوں نو سمجھ ہی نہیں آندیاں۔ ابو بکر، علی، عثمان، عمر جی وہ جے بہت تھوڑے ہوندے ہیں جڑے صرف حکمت دی گلاں سن کے سمجھ جاون کہ بندہ سچا ہے۔ ہن جڑے عوام الناس ہیں تواڈے میرے جی ہو جائے، انہاں دے واسطے نبی دی صداقت نو ثابت کرن واسطے اللہ انہوں دوسری چیز عطا فرمائندا ہے، معجزہ۔ وَلَقَدْ ارسلنا موسیٰ بِآیاتنا الی فرعون، اسی موسیٰ نو فرعون کو بھیجیا، لیکن ایویں نہیں بھیجیا، کچھ اپنی آیتاں دے کے بھیجیا ہے، کچھ اپنی نشانیاں دے کے بھیجیا ہے۔ اگاں انہاں دا ذکر کرے ساں، اللہ نبی نو معجزہ دے کے بھیجیندا ہے تاکہ جڑے لوگ ان دی حکمت نو، ان دے علم نو نہیں سمجھ سکدے، ان دی سچائی واسطے اے معجزہ دلیل بندا ہے نبی دے حق ہون دی۔ اسی طرح ایک ولی نو جڑی اصل چیز دیتی جاندی ہے، حکمت دیتی جاندی ہے نبی دی۔ نبی دی وراثت دے وچوں ولی جڑی اصل چیز لیندا ہے وہ حکمت ہے، لیکن کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں سکدے، اس بار پھر ولی نو نبی اپنے خزانے دے وچوں کچھ معجزات اپنے جڑے ہیں وہ کرامت دی شکل وچ منتقل کر دیندا ہے تاکہ لوگاں نو ولی دے حق ہونا بھی سمجھ آ جاوے۔ اس بار معجزات تے کرامت جڑے ہیں ولایت تے نبوت دے وچ بڑے دو اہم امور ہیں۔ ہن اللہ فرمائندا پہ ہے کہ ابراہیم سچا نبی ہے، ادریس سچا نبی ہے، جتنے 1,26,000 انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے سچے ہیں، لیکن انہاں دی تصدیق کیویں ہوے، اون دے واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دے ہتھاں تو معجزے کروائندا ہے۔ کہ معجزیاں دی ایک بہت وڈی قسم ہوندی ہے پیشین گوئی۔ نبی جو زبان تو کٹ دے وے اللہ انہوں پورا کر کے رہندا ہے۔
دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے، نبی دا آکھیا ہویا جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ یہ معیار ہے جھوٹے نبی تے سچے نبی دے وچ بھی یہ کہ جیڑا سچے نبی دی زبان وچوں نکل جاوے وہ پروردگار پورا کر کے رکھدا ہے۔ میں تواڈے سامنے ذرا مختلف اج موضوع چھیڑوں ہاں، ایک ایسے غزوے دا جندے جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس غزوے دی وجہ تو مسلماناں نو اپنے عقیدے درست کرن دا بڑا سامان لبدا ہے۔ یعنی میں آندا ہونا کہ غزوہ تبوک جی ہو جیا غزوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، کہ لڑائی تو ہوئی کوئی نہیں، لیکن آج سانو اپنے عقیدے درست کرن واسطے اس غزوے تو بڑا ہی قیمتی نکات ملتے ہیں۔ ہن غزوہ ہوئی کیوں؟ آخری غزوہ ہے حضور دی تے سب کول وڈی غزوہ ہے۔ کدی بھی مسلماناں دی اتنی وڈی فوج حضور دے زمانے تیار نہیں ہوئی جتنی غزوہ تبوک دے وچ تیار ہوئی آئی۔ غزوہ تبوک دے اسباب کی ہیں؟ ہویا ہے کہ جڑا شام آئی ان دے وچ مسلماناں دی تجارت ہوندی ہے مدینے تو کافی زیادہ۔ کچھ مسلمان تاجر حضور کول مدینہ منورہ آئے، حضور جمعے دا خطبہ دے کے جس ویلے ممبر تو لتھے تو انہوں نے آکھیا کہ جی تسی تا آرام نال مدینے وچ بیٹھے ہو تے رومی تا تواڈے اوتے حملہ کریندے پے۔ حضور نے پوچھا او کیویں؟ انہوں نے آکھیا جی کہ جڑا بادشاہ ہے ہرقل او ہمس دے وچ آئے ہوئے، ہمس شام دا ایک شہر ہے، میں دا محل بھی ویکھ کے آیا سوں جدوں نے جنگ تو پہلے میں گیا سوں شام دے وچ، کہ وہ اتھے آئے ہوئے تے وادی بلقا دے وچ، بلقا ایک وادی ہے بڑی وڈی شام دی، اون دے وچ اون دا کمانڈر ہے شرحبیل ناں دا۔ او اتھے جتنے بھی قبیلے ہیں انہاں نو اپنے نال ملیندا پیا ہے، 3 لاکھ دی فوج انہاں نے تیار کر لئی ہے کہ وہ قبیلیاں نو ملا کے مزید وڈی فوج کر کے مدینے تے حملہ کروں ہے۔ ہن ظاہر ایمرجنسی آئی، ہن حضور او جڑا وقت آئی ایسا آئی مسلماناں تے کہ مدینے تے حالات چنگے کوئی نہ ہے۔ ایک تو منافق بہت زیادہ ہو گئے ہیں مدینے دے وچ، دوسرا مالی طور تے مسلمان تنگ ہیں۔ چنانچہ حضور نے کٹھا کیتا صحابہ نو تے آکھیا کہ بھئی یہ خبر آئی ہے 3 لاکھ فوج کٹھی ہو گئی ہے، ہن کٹھے ہوو مدینے، اگر اتنی وڈی فوج ہے تو مدینے آ گئے تو ساڈے واسطے مدینے نو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتی، اس بار بہتر ہے اسی اتھے چلے جاویے، اتھے جا کے لڑ لویے۔ ہن لوگ کٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہویا کہ حضور دے 3 مین کمانڈر کوئی نہ ہیں۔ ان واسطے تانوں تھوڑا جہا جڑا عرباں دا پرانا ثقافت ہے جنگ دی انہوں سمجھنا پوسی۔ 3 مین دھڑے ہوندے ہیں لشکر دے، ایک جڑا سب کل درمیان وچ ہوندا ہے اگاں اونوں آندے ہیں مقدمۃ الجیش، ان دے وچ جڑے سب کو زیادہ بہادر سب کو زیادہ دلیر ہوندے ہیں لوگ او اس مقدمۃ الجیش دا حصہ ہوندے ہیں۔ انہاں دا کمانڈر ہوندا ہے علی مشکل کشا، جڑا سجے ہاتھ تے جنوں ہن فلینک اسی آنے ہیں ماڈرن وارفیئر دے وچ، جڑا سجے پاسے والا لشکر دا حصہ ہوندا ہے اینوں میمنا آکھیا جاندا ہے۔ میمنا دے لڑن دا انداز فرق ہوندا ہے مقدمۃ الجیش تو، اون دا کام ہوندا ہے لپیٹنا دوے لشکر نوں۔ میمنے دے جڑے ماہر ہیں او حضرت ابو ذر ہیں تے میسرا ہوندا ہے کھبے پاسے والا، انہاں دا کام ہوندا ہے مقدمۃ الجیش دے پچھو رہ کے انہاں دی سپورٹ کرنا۔ اے طریقہ ہوندا ہے جنگ لڑن دا۔ سکندر اعظم نے ایجاد کیتا آئی تے مسلماناں نے بھی ہوا اسے حساب دے نال جنگاں لڑدے رہن۔ ہن میسرا جڑا ہے اون دے جڑے کمانڈر ہیں مسلماناں دے انہاں دا نام ہے ابو خیسمہ۔ ہن ابو ذر بھی بیمار ہیں، ابو خیسمہ بھی بیمار ہیں تے حضرت علی نو حضور نے مدینے چھڑ دیتا۔ حضور دا پورا لشکر کمانڈر لیس ہو گیا، کمانڈر ہے ہی کوئی نہ۔ اس پر مانا کہ کیا کمال دا عنوان ہے، مسلمان علماء نو زیادہ تو زیادہ اس جنگ نو لوگاں تک پہنچاونا چاہیے۔ ہن 3 کمانڈر کوئی نہیں حضور دے، جامنا ہے اس پر حضور نے اس دن نو آکھیا کہ یہ یوم العسرہ ہے، یہ تنگی دا دن ہے۔ پوری محنت کر کے مسلمانہ دے 33,000 دے لگ بھگ بندے کٹھے ہوئے۔ ہن ذرا موقع دی نزاکت ویکھو کہ 3 لاکھ دی خبر ہے، 3 لاکھ دا لشکر ہے، ان دے سامنے 33,000 بندہ جاندا پیا ہے تے اس حالت دے وچ کہ 3 کمانڈر کوئی نہیں۔ حضور نے تقریر کیتی مدینہ منورہ دے وچ، صحابہ نو آکھیا کہ اے صحابہ اس تو پہلے اسی جتنی بھی جنگاں لڑیاں ہیں وہ قبیلیاں نال لڑیاں ہیں، نکی نکی جنگاں،
کبھی خیبر دے یہودیاں دے ایک قبیلے نال لڑ پے، اے جیڑی اسی اج بہت زیادہ شور مچائنے ہیں غزوہ بدر تے غزوہ احد، وہ جنگاں تھوڑی ہیں، تو جھڑپاں ہیں، ساری کوڑ کہانی ہے۔ 1000 بندہ ایک پاسے 300 ایک پاسے، جنگ تھوڑی ہے۔ یہ تو ایویں ہے جی سرگانیاں دی بستی جا کے کدیں ملو موڑ دی کسی بستی دے نال لڑ پوے، کل کہانی ہی ہے انہاں جنگاں دی۔ اے پہلی وڈی جنگ آئی، حضور نے فرمایا ساڈی پہلے اس تو بتریاں بھی جھڑپاں ہوئی ہیں، وہ جھڑپاں ہیں نکیاں نکیاں قبیلیاں دے نال۔ پہلے واری اسی ایک سپر پاور نال لڑن جاندے پے ہیں۔ سپر پاور بھی ہو کہ جس نے ایران دے گوڈے لوا دیتے۔ 2 سپر پاور ہیں اس ویلے، ایران تے روم۔ تے رومیاں دی جنگ ہوئی ایرانیاں دے نال، تے ایرانیاں نے پہلے رومیاں نو ہرا دیتا۔ ہن یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، بلکہ پہلے ٹھہرو، پہلے اس گل نو سمجھو۔ مسلمان جڑے ہیں مکہ دے وچ اے رومیاں دے حامی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب ہیں۔ تے جڑے مشرکین مکہ ہیں، قریش مکہ جڑے ہیں، وہ ایرانیاں دے حامی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایرانی جڑے ہیں آتش پرست ہیں، اگ دی پوجا کریندے ہیں، انہاں کول بھی بوتا ہیں، مکے والے کول بھی بوتا ہیں۔ اچھا رومی تے او ایرانی جاندے ہی کوئی نہ ان کے ساڈے حمایتی ہیں۔ کرکٹ میچ ہوندا ہے نا تے ایویں جوش چڑھیا ہوندا ہے، گھر بیٹھے ہوئے ٹی وی دے اوتے جوش لگدا پیا ہوندا ہے۔ او تیرا کی مطلب ہے؟ نہ تینوں کوئی ٹرافی لبڑی، نہ تینوں کوئی پیسے لبڑے، ایویں زور لائی جانا ہے۔ ناراض ہوتا تھا ایویں نہ مسلمان بھی نکے جے 100 150 200 مسلمان آئی تے 500-700 جڑے ہیں او قریشی ہیں، او کیڑیاں کوئی وڈیاں طاقتاں ہیں، بالکل نکمے جے، مطلب بے طاقتے جے لوگ ہیں۔ رومن امپائر جس ویلے جنگاں کریندی ہے 4-4 لاکھ دے لشکر ہوندے ہیں ایرانیاں تے رومیاں دے، اے انہاں دے حمایتی بنے ہوئے ہیں۔ حمایتی بھی بڑے خطرناک قسم دے ہویا ہے کہ ایران نے خسرو بختیار نے ہرکل نو شکست دے دیتی اردن دے قریب ایک میدان دے وچ، ہنے میں تانوں ذکر کرنا۔ تے جس ویلے شکست دیتی تا مشرکاں نے مسلماناں دا بڑا مذاق اڑایا تے آکھیا کہ جویں جنہاں دی حمایت کریندے آئے نا او بھی تواڈے طرح ایک نبی نو مندے آئے، عیسیٰ نو ہر گئے نا، ایویں ان قریب تسی بھی تباہ ہو جاسو ساڈے ہتھوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق جاندے پین، انہاں دی تو میں ہو گئی، انہاں نے شرط لا لئی مشرکاں نال کہ ٹھیک ہے بھئی آج تے ساڈے حمایتی ہر گئے پر میں تواڈے نال شرط لینا کہ 10 سال دے وچ او ہرا دے سن رومی دوبارہ، جنہاں دی حمایت اساں کرنے او دوبارہ ہرا دے سن۔ 10 اٹھاں دی شرط لگ گئی، سالاں دا ذکر نہ ہویا، 10 اٹھاں دی شرط لگ گئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے جیندے جی رومی جڑے ہیں وہ دوبارہ ایرانیاں نے شکست دے سن، تے اگر انہوں نے شکست دے دیتی تو 10 اٹھ میرے، اگر نہ دے سکے تو 10 اٹھ تواڈے۔ شرط لگ گئی۔ حضور کو واپس آئے تے حضور نو آ کے شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا حضرت ابوبکر صدیق۔ حضور نے فرمایا کی ہویا؟ کہ میں بڑا غلط کام کر رہے آیا، میں شرط لا بیٹھا ہوں، شرط حرام ہے۔ امام نصفی نے تفسیر نصفی دے وچ عقود فاسدہ دے نام تے پورا باب قائم کیتا ہے۔ غلط شرطاں، غلط معاہدے، انہوں آپ فرمائندے ہیں کہ اگر ایک معاہدہ شرن غلط ہوئے لیکن اسلام دی سر بلندی واسطے تے رسول دی شان وداون واسطے کسی غیر مسلم نال کیتا جاوے وہ حلال ہے، انہوں عقد فاسدہ آن دین۔ یہ بھی چیزاں ہیں جیڑی مسلمان علماء نو لڑائی دوے دی مسلک دی لڑائیاں نو چھڑ کے انہاں چیزاں دے پاسے آمنا چاہیے۔ ہن وہ جس ویلے شرط لا لی، حضور کو لا کے بہ گئی، حضور میں تو شرط لا بیٹھا تھا اٹھاں دی، تے حضور نے فرمایا شرط تو ٹھیک لائی ہے، رومیاں نے ہرا دیونا ہے۔ سورہ روم دی پہلی 3 آیتاں اتریاں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ کہ الف لام میم غلبت الروم، روم والے ہر گئے فی ادنی الارض، ادنا آندن چھوٹے نو، طویل دے تضاد دے وچ آندا ہے ادنا، طویل ہوندا ہے لمبا، ادنا چھوٹا۔ ہن اس لفظ نو لے لو، رومی ہر گن ماں کیا ہے نا کہ نبی دی زبان وچ جو نکل جاوے رب نو سچا کر دیندا۔ اندا تمام مفسرین نے ترجمہ کی کیتا، ادنا دا دنا تو ترجمہ انہاں نے کیتا کہ قریبی زمین، مکے دی قریبی زمین۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کیونکہ مکے دے قریب ہے ہی کوئی نہ،
جتھے جنگ ہوئی آئی، وہ جنگ تو ہوئی ہے 400 میل دور، ادنا کیویں ہو گئی؟ اتنے اللہ وکھائندا ہے میں کی ہاں، تے اتنے وکھائندا رسول کی ہے، تے علم کے نو آندا غلبت الروم فی ادنى الارض، رومی مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے چھوٹی زمین دے وچ۔ آج تو 60 سال پہلے دنیا دا پہلا نقشہ بنیا ہے سی لیول میپ، کہ سطح سمندر دے حساب نال پوری دنیا دی بلندی کی ہے۔ آج تسی آندے ہو نا K2 27,000 فٹ اچا ہے، کی مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ سمندر دی سطح تو 27,000 فٹ اچا ہے۔ یہ سمندر دی سطح نو لیول، جی میں مستری لیول نہیں رکھیندا دیوار تے اساری کر دے ہوئے، اینو لیول بنا کے آج تو 60 سال پہلے انسانیت نے ایک نقشہ بنایا، اس نقشے دے وچ پتہ لگیا دنیا دا سب کل گہرا مقام اردن تے شام دے بارڈر دے اتے ہے 50 بائی 10 میل دا ایک میدان، اندے ایک پاسے ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی کے نو آندن بحر مردار، جن دے وچ کوئی شے زندہ نہیں رہندی، نمک بہت زیادہ ہے۔ یہ 50 بائی 10 میل دا میدان ہے، اسے میدان دے وچ لڑائی ہوئی آئی ایرانیاں تے رومیاں دی، جن دے وچ رومی ہار گئے آئے۔ اللہ فرمائندہ پہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، سب کو چھوٹی سب کو نیویں زمین دے وچ رومیاں نو شکست ہوئی ہے۔ اے میدان 413 میٹر نیواں ہے سمندر تو، سامنے اندے ہے پہاڑی سلسلہ، اس پر سمندر دا پانی نہیں آ سکتا۔ دنیا دا سب کل گہرا میدان اے ہے، انسان نو اج پتہ لگیا ہے 60 سال پہلے مصطفیٰ نو ادھر پتہ آئی، جدہ نہ کوئی نقشہ بناون دا ہنر آئی، نہ کوئی پتہ ہی سطح سمندر کی ہوندی ہے۔ اللہ دا پیج اندے منہ وچوں نکل گیا ہے نا کہ سب کل نیویں زمین ہے، تے میں بھی اللہ نہ ہوواں جے 1400 سال بعد ثابت نہ کر دیواں کہ دنیا دا سب کل گہری زمین ہے۔ آج ترجمہ صحیح ہویا ہے قرآن دا 1400 سال بعد۔ اس بارو زیادہ اپنے علم تے مان نہیں کرنا چاہیے عالماں نوں، 1400 سال غلط ترجمہ کریندے رہن عالم ادنى الارض دا، اے 60 سال پہلے ایک ترجمہ صحیح ہویا ہے۔ اللہ فرماتا ہے غلبت الروم فی ادنى الارض، سب کل نیویں زمین جیڑی دنیا دے ہے نا اتھے اے رومیاں ہار گئے ایرانیاں دے ہتھوں۔ خسرو انہاں دا جیڑا بادشاہ ہے انہاں نام خسرو بختیار ہے، تے جیڑا ایرانیاں دا بادشاہ ہے انہاں نام خسرو بختیار ہے، تے جیڑا رومی فوج دا بادشاہ ہے انہاں نام ہرکل ہے۔ اصل نام ہے ہرکلس، اسی ہرکل آنے، ہرکل کوئی لفظ کوئی نہیں، ہریکل ہے رید ہیٹ زیر نے ہرکل، ہرکل کدی نہ آکھیا کرو، ہرکل ایک اور شے ہے، ہرکل نہ ہے ہوندا۔ انہاں دی شکست ہو گئی، ہن مسلماناں نو بڑا غم ہویا کہ ساڈے جنہاں دی حمایت کریندے آتے وہ شکست کھا گئے، مورال ڈاؤن ہویا۔ حضرت ابوبکر نے مورال اپ کرن واسطے شرط لا لئی، حضور نو آ کے دسیا کہ میں شرط لا کے آیا۔ حضور نے فرمایا شرط لائی ہے ٹھیک کیتا ہی، لیکن شرط تھوڑی ہے، 10 دی بجائے 100 اٹھ کر دے، تے 10 سال دی بجائے 8 سال کر دے۔ اللہ فرمائندہ پہ قدن شکست ہو سی، غلبت الروم فی ادنى الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ اللہ فرمائندہ پہ 10 سالاں دے بعد 10 سالاں دے وچ اے رومی جڑے ہیں دوبارہ ایرانیاں نو ہرا دے سن۔ حضور فرمائندے پہ 10 دی بجائے 8 سال کر دے۔ اللہ فرمائندہ پہ 10 سال دے وچ، رسول آندے پہ 8 سال دے وچ۔ اللہ دے منہ تو جو نکل گیا ہے نا 8 تے 8 ہی صحیح، باویں قرآن دی آیت ہے۔ انہاں گلاں نو سمجھو، اے عقائد دے مسئلے ہیں، انہاں نو کیونکہ آج تک اسی غور نہیں کیتا، سوائے مدرسے دی کتاباں پڑھن دے کوئی کتاب نہیں پڑھی، سانو سمجھ نہیں آندی کہ اگلے نو گل کیویں سمجھاویے۔ او میاں سی منطقی دنیا دے وچ رہندے پئے ہیں، ریشنلائزیشن دی دنیا چ انہیں جے میں چبلا مارن نال ایویں جذباتی کرن نال کسے نو فائدہ کوئی نہیں، حقائق دے اوتے گل کرو۔ اللہ فرمائندا پہ 10 سال دے وچ، رسول آندے پہ 8 سال دے وچ۔ اللہ نے آکھیا منہ چوں نکل گیا نا تے ٹھیک ہے۔ حضرت بکر گئے جا کے شرط لائی کہ میاں ٹھیک ہے شرط تہاڈی میری پکی، 10 دی بجائے 100 اٹھ، تے 10 سال دی بجائے 8 سال۔ 8 سال دے وچ رومی جڑے ہیں وہ ہرا لئی سن۔ شرط ہو گئی، انہوں نے آکھیا تیرا ضامن کون ہے؟ انہاں دے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، اے حالی تک مسلمان نہ ہوئے، انہاں نے ضمانت دے دیتی، انہوں نے اپنا ضامن دے دیتا۔ پھر ہجرت ہو گئی، مسلمان چلے گئے۔ غزوہ بدر جس دن ہوئی، اس دن ٹھیک 8ویں سال پتہ لگیا
کہ رومیاں نے دوبارہ ایرانیاں نے ہرکل نے خسرو بختیار نو ہرا دیتا ہے، یہ 100 اٹھ پھر لے گئے، نہ صرف شرط لائی گئی بلکہ اس شرط دے 100 اٹھ بھی لے گئے۔ انہوں آندھن عقود فاسدہ، ایک چیز غلط ہے لیکن اگر رسول دی حرمت دی گل ہے، اگر اللہ دے دین دی سربلندی دی گل ہے تو تسی غیر مسلم دے نال ایسا فاسق معاہدہ بھی کر سکتے ہو، ایسا فاسد معاہدہ بھی کر سکتے ہو۔ ہن حضور جلدے پین، بے سرو سامانی اتنی ہے، تلوارہ ہی پورا کوئی نہیں، سفر لمبا، خوراک بھی کوئی نہیں۔ حضور نے صحابہ نو آکے دل کھول کے مدد کرو جتنی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق فرمائندے ہیں کہ میرا انہاں دناں دے وچ تجارت بڑی اچھی چلدی پئی آئی، میرے کو مال شال کافی آئی، میں سوچیا کہ اگر ابو بکر نو میں کدی ہرا سکدا تا اج دا دے ہیں، الیوم اسبقوا ابا بکر، آج دا دن میں سبقت لے جا سا ابو بکر کول۔ آندے میں گھر گیا، میں ادھا کیتا مال اپنا، نصف کیتا، بکریاں ہائیں ادھیاں علیحدہ کیتیاں، اٹھ ہائیں ادھا علیحدہ کیتے، گھوڑے ہائیں ادھے علیحدہ کیتے، تلواراں زیور بیوی دا ہر شے ادھی ادھی کیتی، تے میں حضور کو آ گیا۔ میں جس ویلے حضور دی خدمت وچ آیا تے حضور نے فرمایا کم آتے تا، کی لے کے آئے ہیں؟ فرمایا آتے تو بنفس مالی، یا رسول اللہ ادھا مال لے کے آیا۔ فرمایا کم ابقیتا لأہلک فی بیتک، اپنے گھر دے وچ اپنے بچیاں واسطے کی چھڑ کے ہوئے ہیں؟ قل تو مثلہ، آندن میں خود راوی حضرت عمر اس حدیث دے، آندن کہ میں آکھیا کہ جتنا لے آیا اتنا گھر چھڑ کے آیا۔ حضور نے فرمایا اللہم بارک فیکا وفی ما ابقیتا فی بیتک، کہ اللہ تعالیٰ برکت پاوے جیڑا مال لے کے آئے ان دے وچ بھی تے جے گھر جو چھڑ کے آئے ان دے وچ برکت پاوے۔ آتا ابی بکر، اسے میرے حضرت بکر آ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کم آتا ہی تھا، تو کی لے کے آیا ہے؟ فرمایا آتا ہی تو بجمیع مالی، یا رسول اللہ پورا دا پورا مال لے کے آیا۔ تے اس صورت لے کے آیا کہ میں جھاڑو لائے ہے زمین تے، کیونکہ میری بیوی دی عادت ہے کہ جس ویلے کپڑے سیندی ہے جڑے دھاگے بج جاندے نے زمین تے ساڑ دیندی ہے، او دھاگے بھی میل کے لے آیا۔ تے ان دی عادت ہے میری بیوی دی کہ جس ویلے کپڑے سی لیندی ہے سوئی دیوار تے ٹنگام دی ہے، میں ساری دیواراں نو ہاتھ بھی مار کے آیا، اون تو بھی جڑی سوئیاں اس ٹنگائی ہوئی ہیں او بھی لے کے آیا، سب کچھ لے کے حضور تہاڈی خدمت وچ آ گیا، تساں جو منگیا ہائی۔ حضور نے فرمایا کم اب کیتا لأہلک فی بیتک، تے پھر چھڑ کی آئے ہیں اپنے بچیاں واسطے اپنے گھر دے وچ۔ اے ہے ہن عقیدہ، اے توجہ نال سنے، لڑنا بند کرو ایک دوسرے نال۔ رسول دی زبانی، ابو بکر دی زبانی عقیدہ، ایک مسلمان دا عقیدہ کی ہونا چاہیے ہے سنو۔ فرمایا کم اب کیتا لأہلک، اپنے گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں؟ قال ابی بکر، حضرت بکر نے فرمایا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، انہاں واسطے اللہ چھڑ کے آیا تے رسول چھڑ کے آیا۔ ہن میں سوال ایک کرنا، حضور تے سامنے بیٹھے ہیں، او کیڑا رسول ہے جیڑا ابو بکر گھر چھڑ کے آیا ہے؟ چلو اللہ تو ہر جاتے ہے، حضور تا سامنے مسجد نبوی وچ بیٹھے ہیں، اے جڑا آندے پین کہ اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، اللہ تے رسول چھڑ کے ہیں، کیڑا رسول چھڑ کے ہیں؟ اینا مطلب ہے کہ ابو بکر مندے ہیں کہ جویں اللہ ہر جاتے ہے ایویں رسول بھی ہر جاتے ہے، تے جویں اللہ ہر دی مدد کر سکدا ہے رسول بھی ہر دی مدد کر سکدا ہے۔ اسے نو تحاضر ناظر آندے ہیں۔ میں کہ نا سانو توجہ دیون دی لوڑ ہے انہاں چیزاں دے وچ۔ ہن بے سرو سامانی ہے، حضور دے کمانڈر دو کوئی نہیں، تریے نو حضور خود چھڈی جاندے۔ حضرت علی نو فرمایا کہ تو مدینے دے وچ میری جگہ تے قائم مقام گورنر بن سے۔ حضرت علی رومن لگ گئے، حضرت علی کول بڑا سورما کیڑا ہے؟ ایک بلکہ علماء نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ حضرت علی نو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا، ایک بحث چھڑی ہے پوری علماء نے، تے وہ ایویں مسلک دی بحث نہیں ہے، علمی بحث ہے۔ علمی بحث تے مسلک دی بحث دا بڑا فرق ہوندا ہے۔ علمی بحث بغیر جذبات دے ہوندی، تے اون دے وچ حکماں دا متفق ہے فیصلہ ہے کہ علی نو پہلا خلیفہ بن نہیں سکدا۔ اون دی وجہ کی آئی کہ علی نے ہر قبیلے دا بندہ مارے ہوئے، حضرت بکر نے کوئی بندہ نہیں مارے، حضرت عمر نے صرف اپنے مامے نو مارے بس۔ حضرت علی نے ہر قبیلے دا بندہ مارے ہوئے، انہاں نے کہ انہاں نو بڑا دیونا سارے اونج ہی بھاگی ہو جاونا۔ کوئی آکھیا میرے مامے دا قاتل ہے، کوئی آکھیا میرے چاچے دا قاتل ہے، کوئی آکھیا میرے پیو دا قاتل ہے، کسے مننا ہی نہ آئی۔ یہ حقیقت ہے۔
ہن ایہو جے سورما نو تسی گھر بوا دیو، رومن لگ گئے، آگن لگے یا رسول اللہ تسی مینوں بیوی اپنا بچیاں تے عورتاں دے اوتے چھڈ کے جاندے پئے ہو تے خود جنگ کرن جاندے پئے ہو، او بھی رومیاں دے خلاف۔ حضور نے فرمایا علی مدینے چ بہت منافق ہیں۔ علی ہے کون؟ منافق دی پہچان۔ میں نہیں آندا، خود رسول آندا ہے، میں نہیں آندا، خود صحابی آندے ہیں۔ حضور نے کی فرمایا یا علی بکا نعرف المؤمنون، علی تیری وجہ تو مومن پہچانے جیسے ہیں۔ ان سیدنا الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب۔ حضرت سید الخدری فرمائندے ہیں کہ اسی منافقاں نو پہچاننا ہوندا ہے نا تے اسی انہاں دے سامنے علی دا ذکر چھیڑ دیندے آسے، جے متھے تے وٹ آ جاندا ہی سانو پتہ لگ جاندا ہی منافق ہے، تے جیڑا علی دی تعریف سن کے کھل اٹھدا ہی سانو پتہ لگ جاندا ہی مومن ہے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ فرمائندے میں اپنے کنا نال سنیا حضور نے فرمایا کہ مومن علی دے نال بغض نہیں رکھ سکدا تے منافق علی دے نال محبت نہیں کر سکدا۔ حضرت علی فرمائندے ہیں جی میں تلوار لے کے مومن دے نک تے لا دیواں تے انہوں آکھاں کہ میرے نال نفرت کر، وہ اپنے دل دے وچ ذرہ برابر میرے اب میری نفرت نہ پیسی، بھاویں میں تلوار اون دے نک تے لائی ہوئی ہے تے فرمائندے اگر ہفت اقلیم دی سلطنت منافق نو دے دیواں تے ایک ذرہ پیار دا اپنے واسطے پیدا نہیں کر سکدا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اگر رسول نے فرمایا ہی مومن تیرے نال نفرت نہیں کر سکدا تے منافق تیرے نال محبت نہیں کر سکدا۔ یہ نا ہے کہ جس ویلے بول دیو تو شجرے کھنگالے جاندے لگ پتا جاندے۔ علی تے حسین دو ایسے نا ہیں سارے اپنی اصل اوقات دس دین دین، 2-4 منٹ تعریف کر کے ویکھو انہاں دوواں دی، پھر ویکھو ہوندا کی ہے، پتہ لگ گیا سی مومن کیڑا ہے۔ ہن فرمایا کہ تو اتھائیں رمنا ہے منافقاں دے اوتے، میرا تو قائم مقام ہے ایتھے۔ حضرت علی نے روئے شوئے بڑا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ علی تو میرے واسطے ایویں ہیں جویں موسیٰ واسطے ہارون آئی۔ موسیٰ جس ویلے کوتور تے جاندا ہائی تے انہوں سب کو زیادہ اعتماد ہارون تے اپنے بھائی دے اوتے ہوندا ہی، انہوں اپنا نائب بنا کے جاندا پیا۔ کیا تو خوش نہیں ہوندا کہ مینوں سب کو زیادہ اعتبار تیرے اوتے ہے، اس بار تینوں نائب بنا کے رکھی جانا، تو میرے واسطے ایویں ہے جویں موسیٰ واسطے ہارون۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے بلکہ مینوں یاد ہے ہنے عارف کڑی کھڑی شریف دے کردے پے اپنا پڑھدے پے ان اشعار حضرت علی دی شان دے وچ میاں محمد بخش دا تانوں کلام سناوی ہے، شاید نہ سنیا ہوئے ہیں۔ آپ فرمائندے ہیں واہ واہ، چوتھا یار ایکو دی وے، چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی ہو، دل دل داس وار علی ہے، حیدر شیر حقانی۔ چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی، دل دل داس وار علی ہے، حیدر شیر حقانی۔ لہموں کا لہمی دموں کا دمی، شان جنہاں دے آیا ہو، سخی بہادر جگ وچ نادر، جس دا عالی پایا، ذوالفقار جنہانوں اتری خلعت فقر حضوروں، جملہ جہان
ہوئی روشنائی شاہ مردان دے نوروں جملہ جہان ہوئی روشنائی شاہ مردان دے نوروں. اے علی ہے. ان کمانڈر کوئی نہیں، ابو ذر کوئی نہیں، ابو خیثمہ کوئی نہیں، علی ابن ابو طالب بھی کوئی نہیں. لیکن یاد رکھو مصطفیٰ نو کسے دی لوڑ نہیں. سارے جہان نو مصطفیٰ دی لوڑ ہے، مصطفیٰ نو کسے دی لوڑ نہیں. علی نو مصطفیٰ دی لوڑ ہے، مصطفیٰ نو علی دی لوڑ نہیں. ابو ذر نو علی دی لوڑ ہے، مصطفیٰ نو ابو ذر دی لوڑ نہیں. ابو خیثمہ نو مصطفیٰ دی لوڑ ہے، مصطفیٰ نو کسے دی لوڑ نہیں. نہ ابو بکر دی، نہ عثمان دی، نہ علی دی، کسے دی نہیں. ہن ٹر پیا لشکر 33,000 بندہ، بے سرو سامانی دا عالم، خوراک بھی پوری کوئی نہیں، کمانڈر ہیں کوئی نہ. لوگ حیران ہیں کمان کون کرے سی. تورے مدینے تو 2-1 میل اگا نکلے، ایک بندہ گھروں نکلیا سبزی لمن، اس میں کیا بڑا بڑا لشکر جاندا پہ ہے. حضور دے سامنے آ گیا، اے کی ہوندا پہ یا رسول اللہ؟ اگے اسی لڑن جاندے پے ہیں عیسائیاں نال. اگے یا رسول اللہ مینوں حکم ہوے تے میں بھی نال چلاں. اگے چل نال. اگے گھروں تو سبزی لمن نکلیا اسو، پر ہن تواڈے نال شامل ہو جاواں. ڈیوٹی کی ہے میری؟ فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر بن جا. کوئی نہیں پوچھیا کہ تو کدی کوئی جنگ لڑی ہے، کو تیرے ہاتھ ہی تلوار ہے، تو تا گھروں سبزی لمن نکلے ہیں. میمنے دی بڑی ٹیکٹیکل موو ہوندی ہے. کیا تینوں پتہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی فرمائندے ہیں کہ ایک کن دی شان اللہ تو بعد اگر کسی سب کو زیادہ پائی جاندی رسول دے وچ. اللہ فرمائندہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میری شان یہ ہے کہ جس ویل دل کریندا ہے کچھ ہو جاوے، انا کن فیکون، فوراً ہو جاندا ہے. فائے صورت ہے، فوراً ہو جاندا ہے. میرے منہ تو بعد ہی نکلدا ہے، وہ چیز وہ بن جاندی ہے. ہن گھروں نکلے سبزی لمن، حضور نے فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر ہو گیا، گھوڑے تے بیٹھ گیا، تلوار کسی کول مانگ لی اتاری تے میمنے دا سردار ہو گیا. تھوڑا جہا اگوں ٹرے، میسرے والے نے آخیا یا رسول اللہ ساڈا کوئی کمانڈر کوئی نہیں، کی کریے؟ ایک بندہ جانا پہ اگے گل سن، سارے نال چڑھنا ہی جنگ سے، اگے بالکل چلنا ہے. ڈیوٹی کی ہے؟ کون ابھی خیسمہ، تو ابھی خیسمہ ہو جا. اس بھی گھوڑا ادھار تے لیا، تلوار ادھار تے لئی، کمانڈر بن گیا. اللہ اکبر. یعنی عجیب و غریب گل ہے کہ مصطفیٰ دے لشکر دے وچ یہ کمانڈر ہوندے نام ہی ہوون، مصطفیٰ نو کسے دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ جس زبان تو کون نکل گیا فیکون ہو جاتی. اس دوتے بعض علماء نے اعتراض اٹھائے ہیں کہ جی یہ حلول دا معاملہ ہے، کہ حلول دا معاملہ ہے. تسی آندے ہو کہ رسول صاحب کون ہیں، صاحب کون تا اللہ ہے. میں عرض کیتا انہاں عالم صاحب نو کہ حلول تا اپنی جگہ تے ہے. میں کہ سب کو پہلے حلول دا مطلب پتہ ہی نہیں، علم کلام پڑھے ہوئے نے. وہ تو کوئی نہیں پڑھے. میں کہ چلو بہ کے تو سننا نا بہت ذرا 2 منٹ. میں کہ یہ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ دے غلاماں دی شان پتہ ہے؟ مصطفیٰ دے غلاماں دی شان کی شان ہے؟ مصطفیٰ دے غلاماں دی ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب ولو اقسم علی اللہ لا ابرہ. حضور نے فرمایا میرے غلاماں جو بعض ایسے ہیں جنہاں دے وال مٹی نال اٹے ہوئے، جنہاں دے کپڑے پھٹے ہوئے، پیراں دے ہیٹھ جتی کوئی نہیں، میلے کچیلے ہیں، کسی دے گھر کھلو جاویں لوگ دھکے مار دیندے کہ ساڈے گھر دے باہر نہ کھلو. لیکن لو اقسموا علی اللہ، اگر اللہ دی قسم کھا کے آکھ دے من کے ہو جاسی لا ابرہ، اللہ تے واجب ہو جاندا ہے کہ ہوا کرے. اے رسول دے فقیر دی شان ہے، رسول دے ولی دی کی شان ہے. محمد دی شان پوچھ دے پر رسول دے ولی دی کی شان ہے. ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت قلبه الذي يعقل به وبصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع بها ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها. اللہ اکبر. اللہ فرمائندا ہے میرا بندہ میرے قرب دے وچ نفلی عبادات کردے کردے اتنا قریب ہوندا ہے کہ میں وہ دماغ بن جانا جن دے نال سوچیندا ہے، میں وہ کان بن جانا جن دے نال سندا ہے، میں وہ زبان بن جانا لسانہ الذی ینطق بہ، میں اون دی زبان بن جانا جن دے نال بولیندا ہے، میں اون دی اکھاں بن جانا جنہاں نال ویندا ہے، میں اون دے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑیندا ہے، میں اون دے پیر بن جانا جنہاں نال ٹردا ہے. ہن
پکڑیندہ کون پہ ہے؟ اللہ دا ولی. اللہ آندا پہ اے ولی دا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے. حلول ہے اسی کے ولی آکھے کہ اے میرا ہاتھ نہیں اللہ دا ہاتھ ہے، اے ہے حلول، اے ہے شرک. کہ اگر اللہ آکھ دے وے اے میرا ہاتھ ہے، اے عین توحید ہے. تے قرآن دے تے گواہ ہے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جنہوں نے تیرے ہاتھ تے بیعت کی، مصطفیٰ تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کی، انہاں دے ہاتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے. وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ جس ویلے تو بولیندا تو نہیں بولیندا، ساڈی وحی ہوندی ہے، تیری زبان تو نکلدی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جس ویلے تو پتھر سٹے تو نہیں سٹے، اللہ نے سٹے. اے حلول نہیں ہے، نے توحید ہے. بندہ آکھے کہ میں اللہ ہاں تے شرک ہو جاتی. اللہ آکھے کہ میں بندے دے ہاتھ بن گیا، بندے دے کن بن گیا، بندے دی زبان بن گیا، اے اینے توحید ہے. اے مصطفیٰ دے ولیاں دی یہ شان ہے. آج لوگ آندن ولیاں دی قبراں تے کیوں جاندے ہو؟ بھئی کیوں نہ جاویے؟ اللہ نے فرمایا انہاں دے کن میں ہاں. کیا رب دے کن نہیں کدی مردے ہیں؟ رب کدی ڈورا ہوندا ہے؟ او کی جاندے ہو قبر تے جا کے ہاتھ چندے ہو کڑے ویندے پین تانوں میاں انہاں دی اکھاں، انہاں دی نہیں رب دی اکھاں ہیں. رب آندا پے ہے تو میں کون ہونے فتوی لاون والے؟ کیا رب دی اکھاں ہی کدی بند ہوئیاں؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ہن تے نہ ہوندی اکھاں نویندیاں، نہ اونوں کدی نیند آئی ہے. اے جب تک بندہ آئی ہے ولی تب تک تے اندے تے ساری شرطاں ہیں بندگی دیاں. جس ویلے قبر دے وچ چلا گیا اللہ نے آزاد کر دیتا ہے. ہن اندے کان اللہ دے کان ہیں، اندے ہاتھ اللہ دے ہاتھ ہیں. جتھے جتھے رب دا ہاتھ پہنچ دے اوتھے اوتھے ایندا رب بھی ایندا ہاتھ بھی پہنچتی. کیونکہ اے فتوی اللہ دا ہے، میرا تہاڈا نہیں. رسول دی صاحب کون ہون دے اوتے شک پوندا ہے لوگاں نوں. اچھا پھر اج کل تے حضور دے علم غیب دے اوتے بڑا شوق پی گیا لوگاں نوں بیعت کرن دا. اے ادنی الارض نے سنایا ہے نا کہ 1450 سال پہلے انہوں پتا ہے کہ ساری دنیا دے وچ سب کو نیویں جگہ کیڑی ہے. جس ویلے عالماں نوں نہیں پتا، صحابہ نوں نہیں پتا، مصطفیٰ نوں پتا ہے. حضور اے ہن سیرت ابن ہشام، سیرت دے اوتے سب کول پہلی کتاب ہے جڑی اسلام دے وچ لکھی گئی ہے. اج جڑا بندہ اس کتاب نوں معتبر نہیں سمجھدا وہ کافی بے وقوف ہے. ہوں دوبارہ مطالعہ کرنا چاہیے. سب کل پرانی، سب کل پہلی کتاب جی تاریخ اسلامی تے لکھی گئی ہے، حضور دی سیرت تے لکھی گئی ہے، وہ ہے سیرت ابن ہشام. آپ نے واقعہ لکھے ہے کہ حضور جس ویلے جاندے پے لشکر لے کے، دو واقعے لکھے آپ نے. تے پانی دی قلت ہو گئی، گرمی دے دن جون دا مہینہ آئی، سخت گرمی آئی، پانی ہائی کوئی نہ، پانی مک گیا دوے دن. حضور نے صحابہ نو آکھیا کہ پہاڑی دے پیچھے جاؤ، ایک نالا بندا پہ اندے تو جا کے پیالے دے وچ پانی بھر کے لے آؤ. صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ پوری فوج پیاسی ہے، پیالے نال کی بن دیا کہ جاؤ لے آؤ. چلے گئے، تھوڑا تھوڑا پانی دا چوا چوا ڈگدا پیا، پورا ادھا دن بیٹھے رہے، پیالہ بھری گیا. آگے حضور دے سامنے لگ دیتا. حضور نے اپنی اے ہاتھ جڑا اللہ آندا پیا میرا ہاتھ ہے، اے بندے دا کام نہیں، اے رب دا کام ہے، اے رحمان دا کام ہے، انسان دا کام نہیں. ہاتھ وچ پائے پانی دے حضرت انس فرمائندے ہیں کہ حضور دی 5 انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے روانہ ہو گئے. پوری فوج نے اپنے مشکی دے بھر لے، اپنی پیاس بجھا لئی. آندے پیالہ اوویں دا اوویں، ایک پیالے تو 33,000 بندہ سیراب بھی ہو گیا. اگلے پورے ہفتے دا انہوں نے مشکی دے بھی بھر لے، اٹھا نے بھی پانی پی لیا، گھوڑیاں نے بھی پانی پی لیا. نہ مستحے ہاتھ، کیونکہ جے بندے دے ہوویں نہ تے کدی بھی یہ تاثیر نہ ہونی چاہیے. یہ ہاتھ کیوں دے ہاتھ ہیں؟ اس انہاں ہاتھاں دا فائل پیچھا بیٹھا ہے جڑا پردہ غیب ہی سانو نظر نہیں آندا. سارے نے پیاس بجھا لی. اگاں گئے ایک وادی دے وچ قیام کیتا تے مغرب دی نماز تو بعد حضور نے حضرت خالد بن ولید نو بلایا. حضرت خالد بن ولید نو آکھیا کہ اے پہاڑی ویندا پے؟ آندن بڑی اونچی پہاڑی ہے. فرمایا اندے پیچھے جا، اس علاقے دا راجہ ہے، اوندا نام ہے اقیدر. اقیدر جڑا ہے نا چاننی رات دے وچ جنگلی کھوتا جڑا ہوندا ہے نا گور خر، اون دا شکار کریندا پیا تے تیر کمان ہے اوندے کول تے تلوار ہی کوئی نہیں اوندے کول تے اوندے محافظ ہی کوئی نہیں. او پیچھے رہ گئے، کلا ودا ہے، اونوں پھڑ کے لے آؤ میرے کول. ہن خالد بن ولید نے نہیں آکھیا ایڈا بڑا پہاڑ ہے تے تانوں کیا پتہ، پہلے واری آپاں اس علاقے چ آئے ہیں کہ ایتھے کوئی اقیدر نام دا راجہ ہے تے تانوں کیویں پتہ کہ اوندے کول تلوار کوئی نہیں، صرف تیر لئی ودا ہے. تے راجے بھی کدی شکار کرے نا محافظاں تو بغیر، ایویں جاویے تے مر جاویے. حضور نے فرمایا 3-4 بندے لمیں، اس کو زیادہ نہ لمیں. تر گئے. یہ مطلب ہے صحابہ نو یقین ہے کہ مصطفیٰ پہاڑاں دے پیچھے ہی ویکھ لیندا ہے.
اے ماندا پیا نا نبوت تے صدق جیڑا بندہ اے نہیں سمجھیا، جیڑا بحث کردا علم غیب دے اوتے، پیشین گوئیاں اوتے، معجزات دے اوتے، او نبوت تو سمجھیا ہی نہیں آج تک کہ نبوت تے صداقت دا تعلق کی ہے۔ حضور ہجرت تے جاندے پین، اتھے بھی حضرت علی نو حضور نے اپنا جانشین بنایا، حضور نے ساری امانتاں دتیاں۔ اے بھی دیکھو کیا عجیب ہے مشرکین مکہ کہ حضور دے تے اعتراض بڑا ہے لیکن امانتاں اپنی حضور کو رکھویندے آئے، ایک پاس جان لمن دے در پے آئے، دوسرے پاس امانتاں حضور کو لائے، ڈھیر سارے کئی ہزار درہم حضور کو پے آئے۔ حضور نے حضرت علی نو آکھیا کہ اے تو فلاں فلاں بندے نو امانت دے کے واپس آونا ہے، تے حضور جس ویلے جامن لگے نا، ہن ماحول کی ہے 300 بندے نے گھر نو گھیرے ہوئے، نیزے ہیں، بھالے ہیں، تلواراں ہیں، تیر ہیں۔ حضور نکلے جاندے انہوں نے درمیانوں مٹی سٹی، اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے مٹی تو نہیں سٹی، اساں سٹی ہے سارے انے ہو جاتے ہیں، اسی چاہیے تا ویکھ ہی نہ سکن تینوں۔ گئے تھے حضور نے جاندے ہوئے دروازے تو مڑ کے حضرت علی نے فرمایا اشارہ کر کے یا علی نم، علی سو جا۔ ہن سانو پتہ ہے کہ سمنا اختیاری معاملہ کوئی نہیں، حکم ہمیشہ اختیار دا ہوندا ہے، بے اختیاری دا حکم نہیں ہوندا، لیکن حضرت علی سو گئے تے انج ستے کہ خراٹے لمن لگ گئے۔ کافراں نے سمجھیا کہ مصطفیٰ اندر ہی خراٹے لیندا پیا۔ صبح فجر دی نماز دے ویلے جس ویلے حملہ کیتا تے ویکھیا کہ بستر تا رسول دا آئی تے علی ستا پیا آئی۔ جس ویلے حضرت علی جس ویلے حضور جس ویلے جامن لگے ہجرت، حضور نے فرمایا علی میں تیرے بغیر مدینے نہیں بڑھنا، میرے 3 دن دے وچ تو نکل آویں تے میں مدینے تو باہر تیرا انتظار کرے سا، تینوں لے کے مدینے جاساں۔ تے فرمایا نم یا علی، اے علی سو جا۔ حضرت علی سو گئے، خراٹے لمن لگے۔ جس ویلے 3 دن بعد حضور نو ملن گئے، صحابہ تک خبر پہنچی کہ خراٹے لیندا رہا اس رات۔ صحابہ نے مذاق اڑایا، آکھن لگے ابو تراب ہے تے ٹھیک ہے، اے تے ٹھیک ہے کہ تو علی خراٹے اپنا اتنے حضور دی جگہ دے اس موت دے بسترے تے ستا پہ آئے، بڑی ہمت آئی، پر سو کیویں گیا اے سمجھا۔ جس ویلے 300 بندہ جان لمن دے در پے ہوے، او بھلیکھے دے وچ حضور دے تینوں قتل کر سکدے ہیں، تینوں نیند کیویں آئی؟ اگے حضور نے جو فرمایا آئی کہ نم یا علی سو جا۔ انہوں نے کہ پھر بھی دل ہی سکون کے میں آئے۔ اگر حضور نے فرمایا میں مدینے نہیں بڑھنا جب تک تو نہ آ جاویں، مینوں یقین آئی سورج مغرب تو نکل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ دا آکھیا ہویا غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور نے فرمایا ہے کہ تو مدینے پہنچ سے تے دا مطلب ہے میری زندگی دی گارنٹی حضور دیندے پے۔ اے ہے عقیدہ صحابہ دا۔ اور خالد بن ولید نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ 3 بندیاں نال 4 بندے نال بھیجندے پے، اور راجا ہے پتہ نہیں کتنے محافظ بن گئے، اتنے جا کے ویکھیا اوویں چاند دی روشنی آئی کہ وہ کھوتے دا شکار کریندا پے، تیر کمان لے کے جا کے پھد لیا، رسیاں پا کے لے آئے حضور کول۔ حضور نے دعوت دیتی کہ میاں ساڈے لشکر شامل ہو جا، حضور دی رعایا بن گیا، اپنا ملک حضور دے ماتحت دے دیتا، حضور دے لشکر شامل ہو گیا۔ ہن جس ویلے پہنچے بلکہ دے مقام تے شرحبیل اپنی فوج لے کے نس گیا، جنگ ہی نہ ہوئی۔ حضور 20 دن بیٹھے رہے تبوک دے وچ، رومی نہ آئے، بادشاہ بھی نکل گیا ہمس تو۔ کیوں؟ ہن یہ سوال ہے جڑا علماء نو پتہ ہونا چاہیے، مسلمان علماء نو، لیکن تحقیق کمزور ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ 6 ہجری دے وچ حضور نے خط لکھیا آئی ہریکل دے نام، ہرکلس نا ہے اصل دے وچ، ہرکلس نا ہے، ہرکلس نا ہے، انگریزی وچ بگڑیا ہرکلس، عربیاں نے بگاڑ کے ہور ہریکل کر دیتا، انہیں نا دی اسی دیتا سی پھیر دیتی، انگریزاں نے بھی تے عربیاں نے بھی۔ بہرحال ہریکل جیڑا ہے اندے نا حضور نے خط لکھیا ہے تے او لے کے گئے ہیں حضرت داہیہ قلبی۔ حضرت داہیہ قلبی حضور دے سب کو سونے صحابی ہیں، اے حضور دے نامہ بر لے کے حضور دی نبوت رسالت دا پیغام لے کے ہریکل دے دربار وچ گئے۔ جس ویلے ہریکل دے دربار دے وچ گئے، اس نے پوچھا کہ تہاڈا نبی کی ہو جے؟ انہوں نے 2 گلاں کیتیاں، انہوں نے آکھیا کہ ایسا ہے کہ مہمان نو بھکا نہیں جاون دیندا، خود بھکا سو جاندا ہے، تے اپنے صحابہ دے اوتے انتہائی مہربان تے انتہائی شفیق ہے، ہر کسی نو معاف کر دیندا ہے۔ ادھر آگے بھئی ایتھے کوئی ودا ہے مکے والےاں دا بندہ، اے مدینے تو آیا ہے بندہ، اے نبوت دا دعویٰ کردا پیا ہے، کوئی نبی، کوئی مینوں مکے دا بندہ چاہیے جڑا خبر دے۔ حضرت ابو سفیان ادھر مسلمان کوئی نہ تے سخت دشمنان اسلام دے، بازار دے وچ سودا وچیندے پے ہیں۔ بادشاہ دے ایلچی گیا، اس جگہ بادشاہ بلیندا پیا کوئی مدینے تو نبی دا پیغام ہے، آندن میں بھج کے گیا، میرے نال 4-5 میرے بیلی بھی آئے، ادھی سارے دربار وچ گئے تے داہیہ قلبی گلاں کریندا پیا آئی ہریکل دے نال۔ ہریکل نے پوچھا میرے کو ابو سفیان تو جاننا ہے؟
اے محمد نا دے بندے نو کہ جی ساڈے خاندان تو ہے، اگے کیسا بندہ ہے، اگے دل تا میرا کیتا کہ دل کھول کے برائیاں کرا تے کوڑ مارا آندے، لیکن میں آکھیا ہے کہ میرے نال دے جڑے بیلی نہیں اکثر ہن لوگاں اے باہر جس ویلے جاندا ہے باہر دے بادشاہاں دے درباراں وچ کوڑ مریندا ہے، یہ تو مشرک نو بھی پتہ ہے کہ کوڑ مارنا بڑی گل ہے، مسلمان نو نہیں پتا، اج دے نو مشرک نو بھی پتہ ہے۔ ابو سفیان آندے کہ دل تو بڑا کیتا کہ جھوٹ بولنا، پر میں کہ جھوٹ بولنا تو میرا اپنے انہاں یار بیلیاں دے وچ اعتبار مک جاسی، تے میں آکھیا جی کہ باقی سب کچھ چھڈو، اگر ایک بندہ یہ آکھے کہ میں نکلیا ہاں مکے تو بیت المقدس گیا، اتھے میں 1,24,000 نبی نو نماز پڑھائیے تے واپس آیا تے گیا اسو تے کنڈی ہلدی پئی آئی، واپس آیا تے کنڈی ہلدی پئی آئی، اس دے بارے تسی کی آکھو؟ ابو سفیان نے میرا خیال ہے یہ گل سن کے ہریکل آکسی بھی وہ بندہ واقعی وہ تو کوئی بیچارہ پتہ نہیں دماغی مریض ہے، 2 سیکنڈ دے بندہ کیویں 2 مہینے دی مسافت کر سکدا ہے۔ ہریکل دے آندن متھے تے وٹ آ گیا، اس آکھیا کیڑے دین دی گل ہے، کیڑے سال دی گل ہے؟ ابو سفیان نے دسیا جی فلاں دے فلاں سال دی گل ہے۔ اس نے اپنے وزیر نو بلایا، اس آکھیا اسقف دا رجسٹر چا لیا۔ اسقف آندن چرچ دا جڑا جویں ساڈے مولوی ہوندے نا امام مسجد، یہ چرچ دا امام ہوندا اونوں اسقف آندن عربی دے وچ، جنوں پیسٹر آندن انگریزی دے وچ، یا عام لفظ وچ فادر آندن جن۔ اسقف دا رجسٹر آیا، اس نے آکھیا بھائی اسقف دا کیس چلیا آئی، ذرا تاریخ ویکھو نا، تاریخ ویکھی تو وہ تاریخ ہے جو ابو سفیان نے معراج دی دسی آئی۔ حیران رہ گیا، آکھن لگا کہ یار کیس چلے آئی اسقف دا کہ ایک رات جہاں ساڈا امام ہائی چرچ دا اس نے دروازہ بند نہ کیتا آئی بیت المقدس دا، تو انکوائری ہوئی ہے کہ اس نے رات دروازہ کیوں نہیں بند کیتا، تو اس نے آکھیا ہے کہ میں جس ویلے رات نو آیا اسو دیواراں بہ گئیاں ہیں دروازے دوویں سائیڈ دیاں، تو میں زور لایا ہی دروازہ بند نہ ہی ہوندا، میں انہوں ایویں چھڑ گیا کہ صبح دیواراں مرمت کری سائیں، جس ویلے صبح نو آئے تے دیواراں پھر اپنی جگہ تے ہیں، جے دروازہ لگ گیا اوندا جرم چلدا آمدا پیا ہی، اون دے وچ لڑائی ہوندی پئی آئی، تے اس نے لکھے ہویا ہی فیصلہ قاضی نے کہ اسقف آندا ہے کہ اے دیواراں بیٹھیاں ہوئیاں ہیں، گیٹ بند نہ ہی ہوندا، گیٹ اچھا ہو گیا ہی کہ صبح جس ویلے میں گیا دیواراں آپے آ گئیاں، اس پر گل تے دی منن دی کوئی نہیں، لیکن کیونکہ نقصان کوئی نہیں ہویا چرچ دا، اس پر انہوں معاف کرنے ہیں۔ اس آکھیا ہریکل نے آکھیا لکھ ہے اسقف بے گناہ ہے، کیونکہ وہ رات ہے جس رات نبی آندا پیا میں 1,24,000 نبی نو نماز پڑھائی ہے، کیونکہ اسقف دا بیان آئی کہ صبح جس ویلے میں اپنا قلعے دی دیوار دے نال پھریاں تے میں ویکھیا کہ قدماں دے کئی لاکھ قدماں دے نشان آئے، لگدا اے ہے کہ حضور آیا اسی براق تے نبی اڈیاں چا چا کے دیواراں تو ویندے پئے ہو۔ اللہ اکبر، صداقت دلیل ہے نبی دی۔ حضور جس ویلے واپس آئے ہیں تے یہ ابو سفیان ہو رہی ہیں، حضور دا گھیراؤ کر لیا کہ کتھے رات ہو کے آئے ہیں، کی آندا پہ ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا تے پھر آسمانہ دے 14 سال ہسن لگ گئے سارے۔ ایک نے آکھیا ذرا دس تا صحیح بیت المقدس جی ہو کے آئے ہیں تے کتنی محراباں ہیں بیت المقدس دیاں؟ دوے نے آکھیا کتنے دروازے ہیں؟ تریے نے آکھیا کتنی کھڑکیاں ہیں؟ چوتھے نے آکھیا کہ ممبر کتنے ہیں؟ ہوں میں تواڈے علاقے چ آیا، تسی آکھو جی اس کمرے چ بیٹھ کے کتنی کھڑکیاں ہیں، یہ کتنی ہوندے بتیاں ہیں، مینوں کیا پتا، میں تے تقریر کرن آیا، بتیاں گنن تھوڑی آیا، مستری تھوڑی ہاں، مطلب فضول بےہودہ جہا سوال ہے کہ جی کتنے دروازے ہیں بیت المقدس، میلاں دے وچ بیت المقدس ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے پلر ہیں، کتنے ممبر ہیں، یہ اہم کانہ سوال ہے۔ لیکن نبی نے کیونکہ اپنے آپ نو سچا ثابت کر رہا ہوندا ہے، کوئی بکواس سوال بھی کر دے اوندا جواب بھی دیندا ہے۔ حضور فرمائندے مینوں زندگی ہی کدی تردد نہیں ہویا جواب دیون دے جتنا اس ویلے ہویا، آنے دل میرا مضطرب ہو گیا، میں تو نماز پڑھاون گیا سوں، میں کو کھڑکیاں گنن تے نہ سو گیا، دروازے کھڑکیاں گنن تے نہ سو گیا، تردد ہویا، مصطفیٰ نو تکلیف ہو گئی، رب نو جبرائیل نو آکھ جا اپنے پردے نال اکھیڑ بیت المقدس تے مصطفیٰ دے سامنے لایا۔ جبرائیل آیا لمحے دے وچ بیت المقدس گھیڑیا، حضور دے سامنے کر دیتا۔ اس سوال حضور نے آکے دوبارہ سوال پوچھو نا، پہلے نے آکھیا کتنے دروازے ہیں، حضور نے آکھیا اتنے، کتنی کھڑکیاں ہیں اتنیاں، کتنے محراب ہیں اتنے، مریم دا حجرہ کتے اتھے، حضور نے میں سامنے ویندا جاندا سوں تے دسدا پیا سوں۔ ایک عالم صاحب مینوں لاہور وچ آکھن لگے کہ اے تا حدیث ثابت کریندی بھی کہ حضور نو علم غیب کوئی نہ ہے،
اگر حضور نو علم غیب ہوئے آ کہ حضور نو پہلے ہی پتا ہوئے اتنے دروازے ہیں، جبرائیل نو کھاڑ کے لے آمن دی کئی لوڑ ہے بیت المقدس. میں کہ مولوی ایڈی وڈی تو چول ماری. میں کہ تو منتے کوئی نہ پڑھے. اگر کوئی نہ، میں کہ بھائی سے پڑھ. میں کہ یہ کمی رہ گئی تیرے. میں کہ تو مینوں یہ دس بے وقوف آدمی، تو حضور دے علم غیب تے سوال کردا پیا. او جس ویلے بیت المقدس نو چاہ کے جبرائیل لے آیا آئی، ابو بکر بھی اتنے موجود آئی، اتنے علی بھی موجود آئی، اتنے قریشی بھی موجود ہیں. علی نو نظر آیا ہی بیت المقدس، ابو بکر نو آیا ہی بیت المقدس، انہاں مشرکان نو نظر آیا ہی. اسے نو تے غیب آندے کہ جیڑا ہووے پر تانوں نظر نہ آوے، جیڑا صاحب غیب ہے اونوں نظر آ جاوے. ایسے نو علم غیب آندے. میرے خیال ہے ہور بھی کس تقریر کرنی، بس میری تو بس ہو گئی. گھنٹہ ہو گیا یار. بہرحال عرض کرن دا مطلب یہ ہے، ہن حضور جس ویلے میں واپس حضور غزوہ تبوک 20 دن، ہن شرابیل جڑا پہلے ہی نس گیا، کیونکہ ہرکل نے آکھیا کہ دنیا دے وچ وڈے تو وڈا لشکر آ جاوے اوندا مقابلہ کر لویں جت جاسے. اگر اے بندہ جندی یہ گواہی اسکوف دا رجسٹر دیندا پیا ایندے نال ایک بندہ بھی ہوے جنگ تے آوے نس جاویں، کیونکہ اے وقت سچا نبی ہے، ایندے نال جنگ نہیں ہو سکتی. اے رسول ہیں، اے واپس آمدے پین حضور غزوہ تبوک تو 20 دن ٹھہر کے. کہ حضور دے لشکر چ منافق آئے تے مدینے چ منافق آئے. مدینے دے منافقاں نو علی سنبھالے ہوئے تے لشکر دے منافقاں نو رسول نے سنبھالے ہوئے. واپس آمدے پے آئے تے منافقاں نے سازش کی کہ حضور نو قتل کرتا جائے. حضور دے اتحادی ہیں خود. کچھ بندے جھاڑیاں چ لگ گئے تے سوچیا کل جیسے لشکر چلسی حضور دی اٹھنی مبارک نو اپنا کر کے نا کلا کر کے کہ حضور تے حملہ کر کے انہاں نو معاذ اللہ قتل کر دے. رات حضور نو خواب دے وچ اللہ نے دس دیتا کہ میاں کل تینوں اے 3 بندے لکسن جھاڑیاں تینوں قتل کرنے دی کوشش کرے سن. حضور نے صحابہ نو آکھیا تسی میری اٹھنی دیر دی گرد رمنا دنیا ادھے ادھے ہو جاوے، تسی نہیں ہونا. اوہ ہویا صحابہ حضور دے نال رہے، انہوں نے کلی کیتی اٹھنی، لیکن 4-5 صحابی نال رہے. جس ویلے جھاڑیاں دے قریب آئے انہوں نے وٹے مار کے اٹھنی نو بجایا. حضور ڈگ پے، اٹھنی بھج گئی، لیکن جس ویلے اگاں آئے تے ویکھیا 4-5 صحابی ہیں نس گئے. صحابہ نے حضور کو پوچھا حضور کون لوگ ہیں؟ حضور نے 3 دے نام دسے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں. انہوں نے نہیں پوچھا حضور تانوں کیویں پتہ؟ آگے حضور حکم کرو ہنے نے گردنا لا کے لے آوی. حضور نے فرمایا نہیں. ہن لوگ آکھن کہ محمد اپنے اتحادیاں دی کنی لیندا ہے. اج مصطفیٰ دے نام تے قتل کرن والے ہوں. تاریخ مصطفیٰ دی غور نال پڑھو. تواڈے جذبات اپنی جگہ تے، مصطفیٰ دی سنت اپنی جگہ تے. معجزے نبیاں نو دتے جاندے ہیں. ہن حضور جس ویلے حضور نے معاف کر دیتا کہ میرا معاملہ اللہ تے چھڑ دو، انہاں 3 نو کچھ نہیں آکھنا. ہن اٹھنی غائب ہو گئی. منافقاں نے ایک خبر چلا دیتی کہ حضور تو بڑی معراج دی گلاں کریندے تے آخرت دی گلاں کہندے، حضور تے بھی نہیں پتہ اٹھنی کدے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ گلاں کہندے میں اٹھنی کدے؟ فرمایا فلاں جگہ تے ایک کھوہ ہے، اون دی جگہ اون دے وچ جا کے اوندا پٹا پھس گیا ہے تے آرام نال بیٹھی کھاندی پئی ہے تے درخت دے پتے کھاندی بھی، جا کے اونوں پھد کے لے آؤ. صحابہ کے اتاں ہی بیٹھی آئی، اوے پھسی ہوئی آئی، لے کے واپس آ گئے. اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا کیا واقعے ہیں ان کی تانوں سنا بھی ہے. اے معجزے یہ حضور دا سب کو بڑا معجزہ کی ہے. حضور کو پوچھے کہ ہر نبی دا ایک معجزہ، تہاڈا معجزہ کی؟ حضور نے فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے. کہ یاد رکھو کہ جیڑا معجزہ ہوندا ہے وہ صاحب معجزہ تو بغیر کام نہیں کردا. جے معجزہ صاحب معجزہ دے ہتھاں تو چھٹ جاوے تو بڑا خطرناک ہو جاندے نے. یاد رکھیں تانوں قرآن تو ایک نواں پردہ چا بھی ہے. اے بھی سنو گل، نبی دا معجزہ اگر نبی دے ہتھوں نبی سٹ دے وے تو ایڈا خطرناک ہو جاندا ہے دنیا کھا جاوے. وہ جس ویلے نبی دے ہتھ جا جاوے ہدایت بن جاندا ہے. حضرت موسیٰ دا واقعہ یاد ہے. حضرت موسیٰ بدن بکریاں چ رہندے اپنا آسا لے کے تے اتو آواز آمدی ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے تیرے سجی ہاتھ وچ کی ہے موسیٰ؟ رب پوچھدا پیا، کیا رب نوں پتہ نہیں؟ ذرا کم ویکھو نا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے سجی ہاتھ وچ کی پتہ ہے؟ کالا ہے عصایا، اللہ تعالیٰ میرا آسا ہے.
ہن اللہ نے کی پوچھیا کی بھئی لئی ودا سجے ہاتھ جواب کی ہے میرا آسا ہے میری سوٹی ہے جواب ٹھیک ہے اگے دے نال میں اپنی بکریاں واسطے پتے جھاڑ لینا کدی کدی تھک جاواں تے ایندے نال سہارے بھی لے لینا اے میرے اور بڑے کام دیندا ہے یعنی اے عاشق تے معشوق دی گفتگو ہوندی پئی ہے ہائے ہائے ویکھو نا ایویں بیٹھے بیٹھے ما تل کا بے یمین تیرے ہاتھ وچ کی ہے ہن موسیٰ یہ آ کے کہ آسا اگو لمبی داستان امیر حمزہ شروع کر دیتی کیونکہ عاشق چاہتا ہے معشوق نال گلاں لمیاں تو لمیاں ہوویں اللہ میاں میرا آسا ہے ایندے نال سہارے بھی لے لینا ایندے نال بکریاں دے پتے بھی جھاڑ لینا ایندے نال میں ہور بڑے کام کرینا اللہ نے کی فرمایا القھا یا موسیٰ انہوں ذرا سٹ پسے تیرے ہتھاں دے وچ نا تے بندہ بنے ہوئے انہوں ذرا سٹ پسے واہ میرے اللہ کیا تیری کتاب ہے تے کیا کیا سبق دیندا پیا ہن معجزہ ہے ہاتھ دے وچ تے کی کام کریندا پیا بکریاں دے واسطے رزق تے سہارا انسان واسطے سہارا تے بکریاں واسطے رزق دیندا پیا فائدہ ہی فائدہ ہے نا تے ہن ہتھوں جس ویلے چھٹیا فالقھا فاذا کی بن گیا ہیا حیتن تسعا ایک وڈا اژدہا بنیا جیڑا بڑا تیزی نال پھردا پیا جیڑی شے سامنے آندی ہے کھا جاندا ہے او جادوگراں دے سپ ہے تے انہاں نوں کھا گیا ایڈا خطرناک ہو گیا کہ موسیٰ آپ ڈر گیا اپنی سوٹی آئی جن دی تعریفاں کریندا پیا ہے کہ ایدے نال بکریاں دے میں پتے جھڑے نا تے میں ایندے نال سہارا لینا آپ سٹیا تے جس ویلے او سپ بنیا تے ڈر گیا اللہ نے آکھیا کالا فخذھا او ادھروں پھدلا ورے کھا جے صحیح ساری دنیا ولا تخف تے ڈرنا سنعیدھا سیرتھا الاولی اے جڑا پہلے کام کریندا ہے نا بندے دے پتراں والے او تیرے ہاتھ وچ آ گیا ہوا کام کرے سی تے اگر تیرے ہتھوں چھوٹ گیا دنیا کھا جاتی قرآن مصطفیٰ دا معجزہ ہے جب مصطفیٰ دا دامن ایک ہاتھ وچ نہ ہویا تے قرآن اس اژدہا طرح تینوں کھا جاتی سمجھتے پے ہو منطقی ربط کی بندا پیا ہے اگر قرآن آج معجزہ ہے تو اس پر ہے کیونکہ صاحب معجزہ دے ہاتھ دے وچ ہے تے صاحب معجزہ دے ہاتھ وچ کیوں ہے اونوں تا گئے ہوئے دنیا تو 1450 سال ہو گئے کیوں کیونکہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اے ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے کدا ہی نہیں جا سکدا آج اگر قرآن معجزہ ہے تو صرف اس باروں کے صاحب معجزہ دے ہاتھ دے وچ ہے یاد رکھو اگر اس قرآن نو بھی تسی پھدیا تے صاحب معجزہ دا دامن تسی نہ پکڑیا تو موسیٰ دے سپ طرح یا قرآن تانوں ڈرا دے سی یا قرآن تانوں برباد کر دے سی میں نہیں آندا خود قرآن آندا ہے یدلو بہی کثیر اسے قرآن تو میں بڑیاں نو گمراہ کر دینا اللہ اکبر اس پاروں اگر اے مندے ہو کہ قرآن مصطفیٰ دا معجزہ ہے تو پھر اے بھی مننا پہ اسی مصطفیٰ موجود ہے تاں یہ کام کریں دا پہ کہ اگر اے مندے ہو کہ رب دی کتاب ہے تو نال اے بھی مننا پہ اسی کہ رب دی کتاب دے نال نال مصطفیٰ دا دامن بھی پکڑنا پہ اسی اگر وہ نہ پکڑیا تو اے معجزہ مصطفیٰ دا توڑا وبال جان بن جاتی اے تو انہوں گمراہ کر دیتے اے سبق ہیں جڑے سانو صرف اس جنگ تو لب دے پے جیڑی ہوئی بھی نہیں کتنے عقیدے دے عقدے حل ہوندے پے حاضر ناظر سمجھ آمدا پہ علم غیب سمجھ آمدا پہ مصطفیٰ دی طاقت سمجھ آمدی پئی ہے معجزے تے صاحب معجزہ دی آپس دے وچ ربط کی ہے شرعی طور تے اے سمجھ آمدا پہ ہے